السلام علیکم۔ مجاہد فرساد۔ آج کا پیغام۔ ایک جوکر نے لوگوں کو ایک لطیفہ سنایا تو سب لوگ بہت زیادہ ہنسے۔ اس نے وہی لطیفہ پھر سنایا تو کم لوگ ہنسے۔ تیسری بار اس نے وہی لطیفہ سنایا تو کوئی بھی نہ ہنسا۔ تو اس جوکر نے کہا کہ اگر تم لوگ ایک خوشی کو لے کر بار بار خوش نہیں ہو سکتے تو پھر ایک غم کو لے کر بار بار غمگین کیوں ہوتے ہو؟ علی جواد زیدی نے کیا خوب کہا ہے، عیش ہی عیش ہے نہ سب غم ہے، زندگی ایک حسین سنگم ہے۔ میری ویڈیو دیکھتے ہوئے آپ کاپی پینسل ساتھ رکھا کریں تاکہ جو معلومات نئی ہو وہ آپ ویڈیو پاز کر کے ویڈیو روک کر آپ نوٹ کر سکیں۔ میرا جی کی شاعری ڈیش پوجا کی مثال ہے۔ میرا جی کی شاعری دھرتی پوجا کی مثال ہے اور یہ ڈاکٹر وزیر اعلیٰ کا قول ہے۔ میرا جی نے کتنی شادیاں کی تھیں؟ ایک بھی نہیں۔ ثناء اللہ ڈار کو رجحان ساز شاعر کس نے کہا ہے؟ انیس ناگی نے۔ اردو شاعری میں علامت نگاری کس کی کتاب ہے؟ ڈاکٹر تبسم کاشمیری کی۔ بیوپاری کیا ہے؟ بیوپاری میرا جی کی نظم کا عنوان ہے۔ میرا جی کو عورت سے زیادہ عورت کا تصور عزیز ہے۔ یہ کس کا قول ہے؟ یہ ڈاکٹر جمیل جالبی کا قول ہے۔ کون سا مسئلہ جدید نظم اور آزاد نظم کے ساتھ پیدا ہوا؟ ابہام کا۔ جدید نظم اور آزاد نظم میں ابہام پایا جاتا ہے۔ حشمت کی جمع کیا ہے؟ حشم۔ فعل کی اقسام بلحاظ معنی کتنی ہیں؟ فعل کی اقسام بلحاظ معنی دو ہیں، فعل لازم اور متعدی۔ وہ لکھ رہا تھا، وہ لکھتا تھا، وہ لکھا کرتا تھا۔ یہ ماضی کی کون سی قسم ہے؟ یہ ماضی استمراری ہے۔ جہاں کشا کس کی تصنیف ہے؟ امیر علاء الدین کی۔ مغل کون سی زبان بولتے تھے؟ مغل ترکی زبان بولتے تھے۔ یہ انٹرو کے لیے اہم سوال ہے۔ مصرع اور جملے میں کیا فرق ہے؟ مصرع شعر کی لائن ہے اور جملہ نثر میں لکھا جاتا ہے۔ مصرع اور جملے میں وہی فرق ہے جو شاعری اور نثر میں ہوتا ہے۔ کالرج نے نثر اور نظم میں کیا فرق بیان کیا ہے؟ یہ بھی اکثر انٹرویو میں پوچھ دیا جاتا ہے۔ کالرج نے اس ضمن میں کہا تھا، نثر الفاظ کی بہترین ترتیب ہے جبکہ شاعری بہترین الفاظ کی بہترین ترتیب ہے۔ یعنی نثر میں بہترین الفاظ نہیں، صرف بہترین ترتیب ہوتی ہے، جبکہ شاعری میں بہترین الفاظ اور بہترین ترتیب دونوں ضروری ہیں۔ اگر نظم یعنی شاعری کا تعلق دل سے ہے تو نثر کا تعلق کس سے ہے؟ نثر ذہن کی وسعتوں سے تعلق رکھتی ہے۔ دو ہاتھ کس کا افسانوی مجموعہ ہے؟ عصمت خانم چغتائی کا۔ افراط و تفرید کے عنوان سے کس کا افسانوی مجموعہ ہے؟ علامہ راشد الخیری کا۔ گڈریا اشفاق احمد کا افسانہ ہے، اس کا موضوع کیا ہے؟ گڈریا کا موضوع فسادات ہے۔ کالیاں اٹاں کالے روڈ کس کی کہانیوں کا مجموعہ ہے؟ یہ انور علی کا مجموعہ ہے۔ اشفاق احمد کی پہلی کہانی کس رسالے میں چھپی تھی؟ ان کی پہلی کہانی بچوں کے نو نہال میں چھپی تھی جو دلی سے شائع ہوتا تھا۔ بت تراش کس کا پہلا افسانہ ہے؟ یہ احمد ندیم قاسمی کا پہلا افسانہ ہے جو اختر شیرانی کے رسالے رومان میں شائع ہوا تھا۔ قزاقی
لاٹری اور شکوہ و شکایت کس کے افسانے ہیں؟ یہ تینوں افسانے منشی پریم چند کے ہیں۔ آغا حشر کاشمیری کے کل ڈراموں کی تعداد کتنی ہے؟ ان کے کل ڈراموں کی تعداد 33 ہے۔ آگ لینے جانا محاورہ ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے روشنی حاصل کرنا۔ آگ لگنا بھی محاورہ ہے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ مہنگا ہونا۔ آنکھیں چھت سے لگنا بھی محاورہ ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ قریب الموت ہونا۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ قریب المرگ درست ترکیب نہیں ہے، قریب الموت درست ہے یا پھر قریب مرگ۔ آنکھوں پر ٹھیکری رکھنا یہ بھی محاورہ ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے لحاظ نہ کرنا، بے مروتی کرنا۔ انٹرویو کا اہم سوال ہے، علم عروض کا تعارف کروائیں۔ نثری شاعری کو چھوڑ کر دنیا کی ہر زبان کی شاعری کسی نہ کسی نظام اوزان اور بحروں کی پابندی کرتی ہے، اور کسی بھی نظام کی پابندی کرنے سے شاعری نظم کی شکل میں ڈھل جاتی ہے۔ اس میں ایک آہنگ اور ترنم پیدا ہوتا ہے جسے سن کر انسان کی طبیعت میں موسیقیت اور دلچسپی پیدا ہوتی ہے، جس سے انسان کی جمالیاتی حس تسکین پاتی ہے۔ اردو میں اوزان اور بحروں کا وہی نظام قائم ہے جو صدیوں سے عربی اور فارسی شاعری میں چلا آ رہا ہے۔ اس کا نام عروض ہے، جس کے معنی زمین کے ہیں۔ عروض کی دریافت کا سہرا خلیل بن احمد بصری کے سر ہے، جس نے سب سے پہلے عربی شاعری کی جانچ پرکھ کر کے 15 بحروں کا استخراج کیا۔ اس کے بعد مزید 4 بحریں اختراع کی گئیں۔ ان 19 بحروں میں ارکان اور زحاف کی کمی بیشی اور تصرف کے ذریعے اور بھی بہت سی بحریں متعارف کروائی گئیں۔ زحاف کیا ہوتا ہے؟ زحاف سے مراد وہ تصرف ہے جو رکن میں کیا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں رکن کم یا زیادہ ہو کر دوسری صورت اختیار کر لیتا ہے۔ جدت پر روشنی ڈالیں۔ یہ بھی انٹرویو کا اہم سوال ہے۔ جدت کا تعلق طریقہ اظہار یا طرز ادا سے ہے۔ جب بھی کوئی شاعر کسی پرانے خیال کو نئے انداز میں بیان کرتا ہے وہ جدید کہلاتا ہے، اور اس طرح اگر کوئی شاعر کسی خیال کو زور، شدت اور زیادہ سے زیادہ با اثر انداز میں بیان کرے تو وہ بھی جدت کا حامل شعر کہلاتا ہے۔ کیا سبرس کے مصنف نے صرف نثر لکھی تھی؟ نہیں، ملا اسد اللہ وجہی نے نظم و نثر دونوں پر لکھا تھا۔ وہی خدا ہے، وہی خدا ہے کس شاعر کا مصرع ہے؟ یہ مظفر وارثی کا مصرع ہے۔ ولے کا مطلب کیا ہے؟ ولے کا مطلب ہے لیکن۔ نام میں کیا رکھا ہے؟ کس کا قول ہے؟ یہ ولیم شیکسپیئر کا قول ہے۔ ابتدا میں ہندوی کس خط میں لکھی جاتی تھی؟ ابتدا میں ہندوی خط نسخ میں لکھی جاتی تھی۔ گیان چند جین کے بقول نو طرز مرصع کب مکمل ہوئی؟ گیان چند جین کے بقول نو طرز مرصع 1775 عیسوی سے 1781 عیسوی کے درمیان مکمل ہوئی۔ رانی کیتکی کی کہانی کو انجمن ترقی اردو ہند نے کب شائع کیا تھا؟ 1933 عیسوی میں۔ سلک گوہر کس نے اور کب حواشی کے ساتھ شائع کی؟ امتیاز علی خان عرشی نے 1948 عیسوی میں۔ مثنوی سحر البیان کو نثر میں کس نے لکھا تھا؟ میر بہادر علی حسینی نے، نثر بے نظیر کے عنوان سے۔
فسانہ عجائب کے 2 سنین ملتے ہیں، کون کون سے ہیں؟ 1824 اور 1845۔ 1824 میں یہ تصنیف ہوئی اور 1845 میں شائع ہوئی۔ رمزیت و امائیت پر روشنی ڈالیں۔ یہ انٹرویو کا اہم سوال ہے۔ رمزیت کا لفظ رمز سے نکلا ہے اور امائیت کا ایما سے۔ دونوں لفظ قریب قریب ہم معنی ہیں۔ دونوں لفظوں کا لغوی معنی اشارہ، کنایہ، پیچدار بات، بھید، راز، پہلودار بات ہے۔ یہ تمام معنی اصطلاحی مفہوم کو واضح کرنے کے لیے کافی ہیں۔ ادبی اصطلاح میں رمزیت و امائیت سے مراد یہ ہے کہ کلام میں کسی بات کا واضح اور صریح لفظوں میں براہ راست اظہار کرنے کے بجائے چھپا کر اور غیر واضح انداز میں کیا جائے۔ رمزیت اور امائیت خاص طور پر شاعری میں استعمال کی جاتی ہیں، اور شاعری کا اصل حسن بھی یہ ہے کہ کم سے کم لفظوں میں پوشیدہ طور پر بات کا اظہار کیا جائے۔ غالب کہتے ہیں، گنجینہ معنی کا طلسم اس کو سمجھیے جو لفظ کے غالب میرے اشعار میں آوے۔ سحر البیان اور گلزار نسیم میں کیا فرق ہے؟ یہ بھی بعض اوقات انٹرویو میں پوچھ لیا جاتا ہے۔ سحر البیان اور گلزار نسیم لگ بھگ ایک ہی دور میں لکھی گئیں۔ ان کو جو قبول عام حاصل ہوا وہ کسی دوسری مثنوی کو حاصل نہ ہو سکا۔ بنیادی طور پر دونوں مثنویاں فرضی قصوں پر مشتمل ہیں۔ سحر البیان میں شہزادہ بے نظیر اور بدر منیر کا قصہ بیان کیا گیا ہے، جبکہ گلزار نسیم میں تاج الملوک اور گل بقولی کا قصہ رقم کیا گیا ہے۔ میر حسن نے مثنوی سحر البیان میں جا بجا منظر نگاری کے دلکش نمونے دکھائے ہیں، جبکہ دیا شنکر نسیم نے مثنوی گلزار نسیم کو مختصر کرنے کے لیے ہر جگہ اختصار سے کام لیا ہے۔ اسی لیے گلزار نسیم میں سحر البیان کے مقابلے میں منظر نگاری کے نمونے کم دکھائی دیتے ہیں۔ بہت شکریہ۔